بات کرتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس عزتیں ہیں ساری، علماء حضرات کو آج دوپہر ایک گفتگو میں ہم لوگ ایک واقعہ سنا رہے تھے، آپ اس کو دھیان سے سنیے۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ظہر کی نماز پڑھا کے مسجد نبوی سے باہر نکلے تو ایک چوراہے پر 3-4 لوگ کھڑے، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپس میں بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ یار عمر کا تو اتنا دبدبہ ہے، عمر کا اتنا روب ہے، عمر کی تو اب اتنی چلتی ہے کہ آج کے دور میں اگر عمر خطاب چٹھی لکھ دیں کسی نئے ملک کے بادشاہ کو کہ ملک خالی کر دو، اب سے یہاں میری حکومت ہے، تو فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، صرف چٹھی کے اوپر ہی وہاں پر کام بن جائے گا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی، گھر چلے گئے، کھانا کھایا، دوپہر کو آرام کیا کرتے تھے، لیکن یہ بات سننے کے بعد بے چین ہیں، پریشان ہیں، فوراً دوپہر کو اٹھے۔ آج بھی مکہ مدینہ جائیں گے، دوپہر کو ظہر سے عصر تک دکانیں بند ہو جاتی، لوگ آرام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے لوکل لوگ آج بھی نہیں جاتے کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے۔ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہ اسی دوپہر کی گرمی میں واپس مسجد نبوی میں اور جاتے ہی کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی۔ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں نا، امیر المومنین ہے، جاتے ہی کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی۔ کون؟ سارے صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، سارے جید صحابہ، سب کو بلا لیا۔ اب سب لوگ پریشان بھی ہو گئے بھی اتنی سخت گرمی میں، اتنی دوپہر میں عمر خطاب نے کیوں بلایا؟ کچھ لوگ سمجھے کہ کسی ملک میں کسی مسلم فوج پر حملہ ہو گیا، کچھ یہ سمجھے کہ کسی گورنر کو اتارنا ہے، کچھ یہ سمجھے کہ کوئی نیا گورنر لگانا ہے، کچھ سمجھے بیت المال میں کوئی خاص چیز آ گئی وہ ہمیں دکھانی ہے، جو ان کی عادتیں تھیں کہ روزانہ میٹنگ کرتے تھے۔ اب سب لوگ دوپہر کو آ گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ممبر پر کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستو، اے محمد رسول اللہ کے صحابیوں، میں جب 10 سال کا تھا تو ہمارے گھر میں کئی بار اناج نہیں ہوتا تھا، قحط کے جب دن ہوتے تھے تو میری ماں مجھ کو میری خالہ میری موسی کے گھر میں بھیج دیتی تھی، چند میل کے فاصلے پر ان کے باغات تھے کہ وہاں رہ لو۔ فرماتے کہ جب میں اپنی موسی کے گھر جاتا تھا تو میری موسی کا خامد مجھے دور سے دیکھ کے کہتا تھا ارے وہ بھکڑ آ گئے، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اس کی ماں نے بھیج دیا اس کو یہاں۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو جید صحابہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقرائے صحابہ میں سے ہیں، اور تمام لوگ امین الامت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ جن کی تمام صحابہ کھڑے ہو کے تعظیم کرتے ہیں، انہوں نے کہا عمر کیسی باتیں کرتا ہے اتنی دوپہر میں؟ ہمیں پتا ہے کہ یار تو جب اپنی موسی کے گھر جاتا تھا بچپن میں تیرے ساتھ ایسا ایسا قصہ ہوا، یہ تو بات یار ہمیں پتا ہے، بہت دفعہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں۔ ابھی ان کا یہ سوال سنا، عمر فاروق نے پھر تقریر شروع کر دی اور فرمایا جب میں کچھ لڑکپن میں جوانی میں پہنچا، میرے ابا نے ایک دن مجھے کہا عمر یہ 5-10 اونٹ لائن میں لگاؤ، بیپاری آ رہے ہیں ان کو دکھانا ہے۔ فرمایا میں نے ایک اونٹ کھڑا کیا، دوسرا کھڑا کیا، تیسرا کھڑا کیا، جب چوتھا اونٹ کھڑا کیا پہلے والا کھسک گیا، میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گیا، ادھر سے تیسرا کھسک گیا، تیسرے کو لگایا، 5واں کھسک گیا۔ کہتے میرے ابا دور کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے، جب میں سب اونٹوں کو لائن میں نہیں کھڑا کر سکا تو میرے ابا آئے، انہوں نے میری گردن پر ایک چپت ماری زور سے، فرمایا تو اتنا نالائق ہے کہ تیرے سے 10 اونٹ لائن میں نہیں لگ رہا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر آپ یہ کیسی باتیں اتنی دوپہر کے وقت کر رہے ہیں، اس کام کے لیے ہمیں بلایا اتنی دوپہر کو؟ یہ باتیں بتانی ہے، یہ ہمیں پتا ہے یار کہ تیرے ابا نے اس بات کے اوپر تمہیں مارا تھا، ہمیں یاد ہے، پھر کیا ہوا؟ اب جب عمر فاروق کو انہوں نے یہ کہا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، فرمایا یار میرے دوستو
اصل قصہ تو یہ ہے کہ آج ظہر کے بعد میں گھر کو جا رہا تھا تو کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ عمر کا اتنا دبدبا ہے، عمر کا اتنا روب ہے، عمر کا اتنا جلال ہے کہ آج کے دور میں اس کی چٹھی چلی جائے تو شہر مل جاتے ہیں. میں نے جب یہ بات سنی تو میرا دل بڑا تڑپنے لگا. میں نے تم سب کو اس لیے بتایا، اس لیے بنوایا کہ ہم بیٹھ کے اپنی اوقات یاد کر لیں. یہ عمر فاروق آج جو کچھ بھی ہے وہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہے. فرمایا یہ جو ہمارے پاس سرداریاں ہیں، یہ ہمارے پاس جو اقتدار آیا، ہمارے پاس جو عزتیں ہیں، یہ تو پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آیا. ہمارے پاس یہ کس نے ہمیں عزتیں دی ہیں؟ کہو تو صحیح. اسلام آنے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہماری عزتوں کو کائنات میں بلند کیا اور ہمیں اپنا دین عطا فرمایا ہے. اب ہم جس دین کے پیروکار ہیں، جس دین کو ماننے والے ہیں، کہ ہم سچ سچ بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کے، کیا ہم اس دین کے نمائندے کے طور پر نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے ہیں؟ سچی سچی بتاؤ. ہماری